میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہاتھی کی قیمت مرنے کے بعد بھی 1.25 ہوتی ہے۔ سیتا رام میرا گرو تھا، اس نے مجھے 1-2 گر سکھائے تھے تو اس کے 2-4 توڑ پہلے ہی سے ضرور سوچ لیے ہوں گے۔ وہ گھاگ آدمی تھا، اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوں گی۔ استادوں والا ایک آخری داؤ ضرور چھپا کر رکھا ہوگا جو آخری موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تجربے کار شکاری اپنے مقابلے میں 3-4 گنا زیادہ طاقتور مچھلیوں کو بے بس کرنے کی خاطر شروع میں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر اس وقت ڈور کھینچنا شروع کرتے ہیں جب مچھلی تھک کر نڈھال ہو جاتی ہے۔ سیتا رام بھی خاموش تھا تو اس کے شیطانی ذہن میں مختلف خطرناک جال اور شکنجے تشکیل پا رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً غور کر رہا ہوگا کہ کس وقت کون سا جال میرے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد مجھے تلاش کیا ہوگا۔ پرانا پاپی تھا، تجربے کار کھلاڑی تھا، ہواؤں کا رخ پہچانتا تھا، اتنی آسانی سے میرے مقابلے میں اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا، خاص طور سے ایسی صورت میں جب درگا نے مجھ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی تھی کہ میں اسے کوئی خطرناک سزا دینے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں محو تھے۔ میں پنڈت رام کشن اور اس شے کے بارے میں الجھ رہا تھا جس کے حصول کی خاطر سیتا رام نے میرے گرد نہ جانے کب سے سازشوں کا جال بننے شروع کر دیے تھے، اور سیتا رام کی قوتیں بار بار میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ یہی مایوسی اس کے عزم کو اندر ہی اندر اور پختہ کر رہی ہوگی۔ وہ تنگ آ کر یقیناً کوئی ایسا مضبوط جال پھینکنے کی کوشش کرے گا جس کی رسیاں میں نہ توڑ سکوں۔ مندر سے اسٹیشن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ہی مجھے اس بات کا خیال آیا تھا کہ سیتا رام اب بنارس کو بھی خیر بات کہنے کی ٹھان چکا ہے۔ اب کہاں کا ارادہ ہے گرو؟ میں نے تنگ آ کر خاموشی کا قفل توڑ دیا۔ الہ آباد، اس نے مختصر جواب دیا۔ پنڈت رام کشن کی تلاش میں نے دبی زبان میں سوال کیا۔ ہاں، سیتا رام نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ ہمالیہ سے واپسی پر دونوں پجاریوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، میرے خلاف منہ پھاڑ کر باتیں کر رہا ہے۔ بنارس میں مندر کے پجاری نے بھی مشورہ دیا تھا کہ میں اس کا دھیان من سے نکال دوں۔ اس نے یکلخت بڑے خطرناک لہجے میں کہا، میں نے طے کر لیا ہے کہ پہلے اس کا کریا کرم کر کے نرک میں پہنچا دوں، پھر کوئی دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ دوسرا قدم کیا ہوگا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے ذریعے اس انمول چیز کو حاصل کرنا ہوگا جو کیول تمہارے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ سیتا رام کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ سرسراتے لہجے میں بولا، متھرا میں مہاویر نے تمہیں یہی بات کہی تھی نا؟ ہاں۔ میں ایک لمحہ کو چونکا، پھر مسکرا کر بولا، اس نے ایک مشورہ اور بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں پنڈت رام کشن سے پنجہ لڑانے کی بھول نہ کروں۔ تجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیتا رام نے کسی زہریلے ناگ کی مانند پھونکارتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کا سر کچلنے کی شکتی رکھتا ہوں۔ گرودیو، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا، کیا تم اب بھی مجھے اس انمول چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ رتن کمار، سیتا رام بل کھا کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اب اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں کرنی سیکھ لی ہیں۔ تمہاری کرپا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم میرے راستے میں نہ آتے تو شاید میری منزل کوئی اور ہوتی۔ کیول میری بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ زہر میں بجھی آواز میں بولا، تیرے پرکھوں نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کیوں بھول رہا ہے؟ سیتا رام، میں اپنے بزرگوں کا حوالہ سن کر آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم مہان شکتی کے مالک ہو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے ماں باپ کی موت میں کس کا ہاتھ شامل تھا؟ وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، دھن لوٹنے آئے تھے، جو ہاتھ لگا اسے لے کر چمپت ہو گئے۔ تیرے گلے میں پوتر کنٹھی یعنی تسبیح نہ ہوتی تو بھی اپنے پریوار کے ساتھ مارا جاتا۔ سیتا رام نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ میں اگر مارا جاتا تو پھر وہ قیمتی شے کون حاصل کر سکتا تھا جس کے لیے تم نے مجھے چنا ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت سنجیدگی سے سوال کیا۔ مہاویر نے بھی یہی کہا تھا کہ اس دھرتی پر کیول میرے سوا اس انمول رتن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی تجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھوش کا لکھا اوش پورا ہوتا ہے۔ اس کے مکروہ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھیرج بالک، دھیرج۔ سیتا رام نے پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟
جب تو جانتا ہے کہ تیرے سوا اس خزانے کو کوئی دوسرا منش حاصل نہیں کر سکتا تو پھر سمے کا انتظار کر لے، جب وہ تیرے ہاتھ لگے گی تو جی بھر کر دیکھ لینا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو اپنی من مانی کرنے کے لیے آزاد ہوگا، جوگی نے گول مول جواب دیا۔ تو چاہے تو اپنا راستہ الگ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ چیز؟ تو جوگی سیتا رام سے سمجھوتا کر چکا ہے، اس لیے اس چیز پر میرا ادھیکار ہوگا، سیتا رام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر اس وقت میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ رتن کمار، جوگی سیتا رام کا چہرہ تمتمانے لگا، مٹھیاں بھینچ کر کرخت لہجے میں بولا، اس بات کو اپنے من سے کھرچ کر نکال دے مورخ کہ تو جوگی سیتا رام سے کبھی جل بازی کر سکے گا۔ جس دن تیرے من میں کوئی کھوٹ آیا وہ تیرے جیون کا سب سے منحوس دن ثابت ہوگا۔ سیتا رام کی بات سن کر میرے تیور خطرناک ہو گئے، میری انگلیوں میں کھجلی شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ سیتا رام کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں۔ اس نے اگر میری زندگی برباد کی تھی تو پھر مجھے بھی اسے مارنے کا حق حاصل تھا۔ میں نے ابھی دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ درگا کی آواز میرے کانوں میں گونجی، سنبھلو رتن کمار، تم بہک رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ درگا نے تنبیہ کی، میں چاہوں تو تمہاری ساری شکتی واپس لے کر تمہیں سیتا رام کے چرنوں میں ڈال سکتی ہوں۔ نہیں دیوی نہیں، میں نے تیزی سے کہا، میں بھٹک گیا تھا، دوبارہ ایسی بھول کبھی نہ کرنا ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس بار میں تمہیں क्षमा کر رہی ہوں، پرنتو دوسری بار اگر تمہارے من میں ہمارے سیوک کی طرف سے کوئی ایسا دھیان بھی آیا تو وشنو دیوتا کا سراپ تمہیں ایسا کشٹ دے گا کہ سارا جیون بھگتتے رہو گے۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، میری بات یاد رکھو دیوی۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، میں کسی محل کی بھول بھلائیوں میں قید کر دیا گیا تھا جہاں سے بظاہر نکاسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ درگا نے مجھے وشنو مہاراج کے جاپ کے لیے اکسایا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ میری خوش فہمی تھی۔ یہ درست ہے کہ اس جاپ کو کرنے کے بعد میں ناقابل یقین حیرت انگیز اور پر اسرار قوتوں کا مالک بن گیا تھا، لیکن یہ تمام شیطانی قوتیں بھی مجھے جوگی سیتا رام سے نجات نہیں دلا سکتی تھیں۔ مجھے ہر قیمت پر اس کی باتوں پر عمل کرنا لازم تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں، گھٹن کا احساس شدت اختیار کرنے لگا۔ جوگی سیتا رام کے ہتک آمیز جملے میرے ذہن میں صدائے باز گشت بن کر چکرا رہے تھے۔ اس نے بڑی حقارت سے میری توہین کی تھی، میری بے بسی کا مذاق اڑایا تھا، دھمکی دی تھی کہ میں اس کے سامنے سر اٹھانے کی غلطی نہ کروں۔ میں خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ وشنو مہاراج کے جاپ نے مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنا دیا تھا، لیکن میں اس کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دیوی دیوتاؤں کا عتاب مجھے اذیت ناک حالات سے دوچار کر دیتا۔ درگا نے یہی کہا تھا۔ کہاں کھو گیا بالک؟ سیتا رام نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے قدرے نرم لہجہ اختیار کیا۔ کیا ابھی تک گرو کو نیچا دکھانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے؟ سیتا رام، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم نے ابھی کہا تھا کہ اگر تم اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اپنا راستہ الگ کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس نے منہ بنا کر کہا، میرے من کی مراد پوری ہو جائے پھر جدھر تیری مرضی ہو نکل جانا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ میں نے درگا کے مہربان ہونے کی جو بات سوچی تھی وہ محض میری خوش فہمی تھی۔ میں سیدھے راستے کا مسافر تھا۔ سیتا رام نے اپنی عیاری اور چالاکی سے میری زندگی میں گناہوں کا زہر گھول دیا تھا۔ میں اس وقت تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا جب تک وہ کامیاب نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آیا، اپنے والدین یاد آئے، دادا جان کا تصور ذہن میں کلبلایا۔ ان کی تسبیح کی کرامت نے ڈاکوؤں کو بھی اندھا کر دیا تھا۔ میں ان کی گولیوں کی زد پر تھا، لیکن وہ مجھے نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ دادا جان کے بارے میں میرے والدین کو یقین تھا کہ وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے شاید میرے والدین کی موت کا وہ منظر بھی بہت پہلے دیکھ لیا ہوگا جو آج تک میری روح کو بار بار چھلنی کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے محفوظ کر دیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ میری عمر طویل ہوگی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دادا جان نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، لیکن شاید یہی نہیں دیکھ پائے تھے کہ میں آذر سے رتن کمار بن جاؤں گا۔ مسجد میں جا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے مندر میں جا کر پتھر کی مورتیوں کے قدموں کی دھول مٹی میں کلا بازیاں کھاتا پھروں گا۔ سوچ بچار میں ڈبکی لگانا چھوڑ دے مورخ،
جوگی سیتا رام نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، بھوش کے لکھے کو دھرتی کی کوئی شکتی نہیں مٹا سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد الہ آباد جانے والی ٹرین آ گئی۔ سیتا رام میرا ہاتھ تھام کر دوسرے درجے کے ایک ڈبے میں بے دھڑک داخل ہو گیا۔ وہاں 4 مسافر پہلے سے موجود تھے، سب دھوتی کرتے میں تھے، اس لیے ہمیں دیکھ کر رام رام کرنے لگے۔ میں سیتا رام کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی دوبارہ چلی تو سیتا رام کی زبان بھی چل پڑی۔ ایک بات پوچھوں بالک، سچ سچ بتائے گا؟ کیا تمہیں ابھی تک مجھ پر وشواس نہیں آیا؟ میں نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا۔ بات وشواس کی نہیں، مہان جوگی کے حساب کتاب کی ہے۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں تیرے من میں جھانکنے کی کوشش کروں اور میری نظریں تیرے شریر سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئیں۔ ہو سکتا ہے کالی کا جاپ کرنے کے بعد۔ نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ تو مجھے بھٹکانے کی باتیں مت کر، کالی کے جاپ سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے الجھتا دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کہیں نہ کہیں درمیان سے ایک کڑی گم ہو گئی ہے، میں اسی کو کھوج رہا ہوں۔ وہ بدستور سنجیدہ تھا۔ تمہارے من میں بار بار یہی خیال کیوں ابھر رہا ہے؟ میں نے اسے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ اس لیے بالک کہ میں ٹھیک سمے پر اس گپھا میں واپس لوٹا تھا جہاں تجھے چھوڑ گیا تھا، پرنتو تیرا منڈل خالی تھا۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظریں مجھے نہ دیکھ سکی ہوں۔ بات 1-2 دن کی ہوتی تو میں تیری یہ بات بھی مان لیتا، لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، پھر تھوڑے توقف کے بعد سرسراتے لہجے میں بولا، میرا من گواہی دیتا ہے کہ تو کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے۔ کیا تمہاری مہان شکتی بھی اس بات کا کھوج نہیں لگا سکتی؟ میں اس کی بے بسی پر دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ درگا نے مجھے وشنو مہاراج کے جاپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اس کا علم سیتا رام کو نہ ہونے پائے۔ شاید وہی سیتا رام کی سوچوں کو بھٹکا دیتی تھی۔ جوگی سیتا رام نے ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، ابھی میرے پاس سمے نہیں ہے، لیکن جب بھی میں ادیتی دیوی کا جاپ پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا، میری شکتی اپرمپار ہو جائے گی۔ پھر کوئی شکتی میرے راستوں میں اندھیرے نہیں گھول سکے گی۔ تو بھی ننگا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم سے دنوں کے حساب میں کوئی بھول چوک ہو گئی، ورنہ میں اسی منڈل میں تھا جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے بڑی معصومیت سے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جواب میں سیتا رام نے مجھے گہری نظروں سے گھورا، پھر آنکھیں بند کر کے ٹھوڑی پر سینہ ٹکا دی، شاید کسی جنتر منتر میں غرق ہو گیا ہو۔ میں نے بھی نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ میرے ذہن میں بدستور درگا کے جملے گونج رہے تھے۔ سیتا رام بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ادیتی دیوی کا جاپ کرنے کے بعد اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ میں اپنے خیال میں گم تھا جب گلاب کی مسحور کن خوشبو کا ایک معطر جھونکا میری قوت شامہ سے ٹکرایا۔ ایسی خوشبو بزرگوں کے مزاروں اور بڑی بڑی درگاہوں میں عام طور پر بکھری رہتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے برابر ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو ایک سفید ریش بوڑھا سر تپا سفید لباس میں ملبوس میری برابر والی نشست پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ خوشبو اسی کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر تعجب ہوا۔ گاڑی بنارس سے روانہ ہونے کے بعد ابھی تک کسی اور اسٹیشن پر نہیں رکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ڈبے میں داخل ہونے کے بعد 4 مسافروں کو دیکھا تھا، 2 ہم تھے، پھر یہ 7واں شخص چلتی گاڑی میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے باقی مسافروں پر نظر ڈالی، وہ اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ میں نے دوبارہ سفید ریش بوڑھے پر نظر ڈالی جو بڑے انہماک سے تسبیح کے دانوں پر کسی وظیفے کا ورد کرنے میں مشغول تھا۔ میرا ذہن اس کی شخصیت میں الجھ رہا تھا۔ جب اس نے گردن گھما کر میری طرف توجہ کی، اس کی آنکھوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی مقناطیسی قوت بھی موجود تھی جو میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ اس کا لہجہ بے حد نرم اور پروقار تھا۔ الہ آباد جا رہا ہوں۔ تنہا ہے؟ نہیں، میں نے جوگی سیتا رام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کالے اور گورے کا کیا ساتھ؟ اس نے زیر لب مسکرا کر مدھم آواز میں کہا، زمین اور آسمان کہیں ایک دوسرے سے گلے نہیں ملتے، یہ سب اس کی کاریگری ہے۔ کس کی؟ میں روانی میں پوچھ بیٹھا۔ وہی جسے تو بھلا بیٹھا ہے۔
بوڑھے کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہونے لگی۔ میں چونکا، میرے دل کی دھڑکنیں ڈاواں ڈول ہونے لگیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ بوڑھا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح بھٹکتا پھر رہا ہے۔ بزرگ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ مولوی فراست علی کا پوتا اور رتن کمار کے بھیس میں کسی نے پہچان لیا تو کیا جواب دے سکے گا؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگیں۔ بزرگ کی زبان سے دادا جان کا نام سن کر مجھے یقین آ گیا کہ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ میرا احوال جان چکا ہے۔ شاید قدرت نے اسے میری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیت میں الجھے تھے، کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ سیتا رام بھی بے خبر ہی تھا۔ میں حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے پوری صداقت سے جواب دیا۔ موت سے ڈر کر گناہوں سے دامن آلودہ کر لیا، اس نے نفرت سے جواب دیا۔ انگلیوں کے اشارے سے شعبدے بازی کرتا پھر رہا ہے، پتھر کی مورتیوں کے قدموں میں سر جھکا کر بلندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غلاظتوں میں اچھل کود کر کے قلب کا سکون تلاش کرنے کی حماقت کر رہا ہے۔ آپ میری رہنمائی کر دیں، میں نے التجا کی، میں بھٹک گیا ہوں، آپ کوئی راستہ دکھا دیں۔ انسان ہو کر پھر انسان کے آگے جھولی پھیلا رہا ہے، ابھی تک آنکھ کی پٹی نہیں کھلی، اس نے مجھے گھور کر کہا۔ اب بھی سنبھل جا نادان، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر واپسی کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو جائیں گے۔ آپ دادا جان کے واقف کار ہیں تو میرا بھی کچھ حق بنتا ہے آپ پر۔ میں نے بڑی انکساری سے کام لیا۔ میرا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر لگا دیں۔ مولوی فراست علی کا مداح نہ ہوتا تو تیرے پہلو میں ایک پل کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہ کرتا۔ بزرگ نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، خدا کے اسی نیک بندے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ مجبور نہ ہوتے تو خود تیری گوش مالی کے لیے تشریف لاتے، لیکن انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کی گرفت کا سبب بن جاتی ہے۔ تمہارے دادا بھی اپنی غلطی معاف کروانے کی خاطر اس کے حضور میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن تو گلے گلے تک ڈوب چکا ہے۔ شیطانی قوتوں نے میرے اوپر لوہے کے جال ڈال رکھے ہیں۔ میں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ انہوں نے میرے اوپر بندشیں عائد کر دی ہیں، مجھے دھوکے سے شکار کیا گیا ہے، ورنہ میں… شیطان، دھوکہ، بزرگ نے کہا لگا کر دریافت کیا۔ کسے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے مردود؟ مجھے یا اپنے آپ کو؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ شیطانی قوتوں نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لیکن آپ… پتھر کی مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر دو چار چلے اور کھینچ لے، ہفتے اقلیم کی دولت حاصل کر لے، فرعون بن جا، اپنی جنت آپ بنا لے۔ ابھی بڑی عمر باقی ہے، بڑا وقت ہے تیرے پاس، دل کھول کر گل چھرے اڑا لے بدنصیب۔ ایسا مت کہیں قبلہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح میری دسترس سے دور ہو گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، لیکن… پھر وہی لیکن، بزرگ نے جلالی انداز میں کہا۔ اس کی رسی چھوڑ کر مورتیوں کی دم سے لٹک گیا اور اب اگر مگر کر کے خود کو فریب دے رہا ہے۔ ملعون، بد کردار، راندہ درگاہ، مجھے آپ کی بد دعاؤں کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں گڑ گڑانے لگا۔ میں دوبارہ اٹھ کر اس کی جانب لپکا، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چاروں مسافر مجھے حیرت سے گھورنے لگے۔ جوگی سیتا رام نے بھی اس طرح ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں جیسے کچی نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگ اٹھا ہو۔ وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی آڑی ترچھی سلوٹیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھ گیا ہے۔ میں دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تو اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، کیا بات ہے بالک، تیرے چہرے پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ کس سوچ بچار میں اپنا سمے برباد کر رہا ہے؟ کون سی چنتا تجھے بیاکل کر رہی ہے؟ میرا کہا مان لے، جو کچھ تیرے من میں ہے ایک بار کھل کر اگل دے۔ کیوں اپنے آپ کو کشٹ دے رہا ہے؟ سیتا رام، میں نے کچھ سوچ کر کہا، کیا جو کچھ میں کہوں گا تم مان لو گے؟ بالک، تو گرو کو آزما کر تو دیکھ۔ ابھی میرے قریب یہاں کوئی بیٹھا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ بزرگ کی آمد سے باخبر ہے یا نہیں۔ گرو کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زہر خند سے بولا۔ دن کے اجالے میں آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے کہے پر وشواس نہیں کرو گے۔
میں نے بادستور سنجیدگی سے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کا تمہاری ذات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے میری بات پر اعتماد نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں بھی تمہیں سمجھاؤں کہ پنڈت رام کشن سے ٹکرانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ٹھٹھول کر رہا ہے مجھ سے؟ اس نے بڑے تکبر سے کہا۔ جوگی سیتا رام سے؟ رام کشن کو خبر مل گئی ہے کہ ہم الہ آباد پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ اس نے بھی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش نہیں بیٹھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الہ آباد پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کوئی چیلا ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ جو میرے پاس آ کر بیٹھا تھا یہی کہہ رہا تھا۔ اور تو نے اسے جانے دیا؟ جوگی سیتا رام نے پہلی بار مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ کیا تو اس کے مقابلے میں خود کو کمزور سمجھ رہا تھا؟ نہیں، میں نے پہلو بدل کر کہا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی تھی، پرنتو وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھو منتر ہو گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ جوگی سیتا رام نے مجھے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ میرا وشواس نہیں آتا تو ڈبے میں بیٹھے سجنوں سے پوچھ لو۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی۔ میں اسی کو پکڑنے کے لیے جھپٹا تھا جب تمہاری آنکھ کھل گئی۔ مسافروں کو بھی میری حرکت پر تعجب ہوا تھا، لیکن ہم نے کسی اور منوش کو نہیں دیکھا۔ ایک مسافر نے دبی زبان میں کہا، ہاں میں نے تمہیں اٹھ کر کسی پر جھپٹتے ضرور دیکھا تھا۔ وہ رام کشن کے کسی منتر کا بیر رہا ہوگا، اسی لیے تیرے سوا کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ سیتا رام نے دبی زبان میں مجھ سے کہا، پھر بڑے خونخوار لہجے میں بولا، اب شاید موت ہی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ دشمن کو خود سے کمزور سمجھنا بھی دانشمندی کے منافی ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن شاید سیتا رام نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ اس کے ہونٹ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکے تھے، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ اپنی مہان شکتی کے زور سے رام کشن کی مصروفیات معلوم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ میرا ذہن دوبارہ بزرگ کی شخصیت میں الجھ گیا۔ بزرگ کی آمد میرے لیے یقیناً نیک شگون تھا۔ میرے سر سے میرے تمام عزیز و اقارب کا سایہ اٹھ چکا تھا، لیکن دادا جان کی روح شاید ابھی تک سرپرستی کر رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو بزرگ نے مولوی فراست علی کے نام کا حوالہ کبھی نہ دیا ہوتا۔ میرے وجود کے گھپ اندھیروں میں امید کی ایک شمع ٹمٹمانے لگی۔ میں نے رام کشن کا جو شگوفہ چھوڑا تھا اس سے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ بزرگ کو میرے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ البتہ جوگی سیتا رام نے بالآخر سچ سمجھ کر جو جنتر منتر پڑھنا شروع کیا تھا وہ ضرور میری کلائی کھول سکتا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں گم تھا کہ پھر اسی بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، نا عاقبت اندیش، عقل کے اندھے، تو کیسا مسلمان ہے جو خدا کے بجائے ایک کافر سے خوف زدہ ہو رہا ہے؟ بد کردار، اگر تھوڑی سی بھی حیا باقی رہ گئی ہو تو جا کر کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ ایسا مت کہو میرے عزیز، مجھے تمہاری مدد، تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے صدقے دل سے کہا۔ انسان روز اول سے شیطان کے گھٹیا ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتا چلا آیا ہے۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ جن حالات میں گھر کر میرے قدم ڈگمگائے تھے انہوں نے میری عقل خبت کر دی تھی۔ میں جن اذیت ناک حالات سے دوچار تھا وہ کسی جانور کے ساتھ بھی پیش آتے تو وہ بھی کرب کی شدت سے بلبلا اٹھتا۔ میں نے زندگی بچانے کی خاطر جوگی سیتا رام کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں تیرے حالات سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن وہ تیرے لیے آزمائش کی گھڑی تھی۔ مجھ تے ایزدی تیرا امتحان لے رہی تھی، لیکن تو اندھیروں اور اجالوں کی تمیز نہ کر سکا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے عاجز آ کر پوچھا۔ کیا آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے؟ مجھے نہیں، اس خالق کائنات کو یاد کر جس کے ہاتھوں میں تیری جان ہے۔ شاید وہ غفور الرحیم تیری فریاد سن لے۔ پھر میں نے بزرگ کو کئی آوازیں دی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کنکھیوں سے جوگی سیتا رام کی طرف دیکھا جو بدستور اپنے جنتر منتر میں محو تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ وہ شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے زندگی میں ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ اپنے بیروں کے زور سے حقیقت جان لیتا تو مجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ درگا نے میرے اوپر جو بندش عائد کر دی تھی اس نے میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے تھے، ورنہ میں ایک بار کھل کر سیتا رام سے دو دو ہاتھ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گاڑی کئی اسٹیشنوں پر رکی، پھر چلی، لیکن سیتا رام کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شاید ابھی تک آنکھ بند کیے وہ رام کشن کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹک رہا تھا۔
مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے اس کے استغراق کو توڑنے کی خاطر زبان کھولنی چاہی، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ میرے ذہن میں مختلف وسوسے کروٹیں بدل رہے تھے جب گاڑی کسی چھوٹے اسٹیشن پر 1 منٹ کو رکی۔ 2 ہٹے کٹے پجاری ہمارے ڈبے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، یوں ہی ایک سرسری سی نظر سے تمام مسافروں کا جائزہ لینے کے بعد خاموشی سے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے جسموں پر گیروے رنگ کا لباس تھا، سر پر بھی اسی رنگ کا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، سینوں پر چندن مل رکھا تھا، گلے میں کئی چھوٹی بڑی مالائیں جھول رہی تھیں، دونوں کے ہاتھوں میں پیتل کی لٹیا موجود تھی اور کوئی سامان نہیں تھا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ سیتا رام کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے اندر اتھل پتھل جاری تھی جب اچانک سیتا رام نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح شعلہ اگل رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کے بعد دونوں پجاریوں کی طرف مشکوک انداز میں گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے ان دونوں کو مستقل دیکھے جا رہا تھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک خیال ابھر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ دوسرے مسافروں کی توجہ بھی آہستہ آہستہ سیتا رام کی جانب مبذول ہونے لگی تھی، جس کے تیور بتدریج خطرناک ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے گرو؟ میں نے دبی زبان میں اسے مخاطب کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے اس نے سرے سے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ پھر ایک لمحے بعد اس کی کرخت آواز نے سب ہی کو چونکا دیا۔ وہ دراز قد پجاری سے مخاطب ہوا تھا۔ تیرا نام رگھو بھیر ہے نا؟ ہاں مہاراج۔ دراز قد پجاری نے چونک کر سیتا رام کو دیکھا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، تم نے کیسے جان لیا؟ میں نے تو تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اور تو؟ سیتا رام کی نظریں پستہ قد پجاری کے چہرے پر جم گئیں۔ تو رام اوتار ہے؟ تم نے ٹھیک پہچانا مہاراج۔ رام اوتار نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ پر تم کون ہو؟ میں سیتا رام نے حقارت کا اظہار کیا۔ میں جوگی سیتا رام ہوں جس کے لیے تم دونوں کو بھیجا گیا ہے۔ ہم سمجھے نہیں مہاراج، رگھو بھیر نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں تو تیرتھ یاترا کے لیے ہردوار جا رہے ہیں۔ سیتا رام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے دشت۔ جوگی سانپ کی طرح بل کھا کر بولا، میں نے تم دونوں کے من کا بھید جان لیا ہے۔ تم دونوں بھاڑے کے ٹٹو ہو۔ پنڈت رام کشن نے تمہیں میرے مقابلے پر بھیج کر بڑی بھول کی ہے۔ پنڈت رام کشن؟ دونوں نے چونک کر کہا، ہم اس نام کے کسی پنڈت سے جانکاری نہیں رکھتے۔ تم کو ہمیں پہچاننے میں کوئی بھول ہو رہی ہے۔ کیا تو راجپور کا باسی نہیں ہے؟ سیتا رام نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کا تخاطب رگھو بھیر تھا۔ ہوں مہاراج، رگھو بھیر نے انکار نہیں کیا۔ راجپور ہی میری جنم بھومی ہے۔ گنیش دیوتا کا جاپ بھی کر چکا ہے۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں مہاراج، تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں نے ابھی تک… پہچان جائے گا مورکھ، سیتا رام نے سرسراتے انداز میں اس کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ پنڈت رام کشن شاید پاگل ہو گیا ہے جو اس نے تم دونوں کو بلی کا بکرا بنا کر آگے کر دیا۔ خود کسی کونے کھدرے میں چھپا بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ دونوں پجاریوں نے ایک بار پھر رام کشن کا نام سن کر تعجب اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ میرے علاوہ ڈبے میں بیٹھے دوسرے مسافر بھی اپنی اپنی جگہ کسمسانے لگے۔ اگلے اسٹیشن پر اپنی منحوس شکلیں لے کر اتر جانا، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ سیتا رام نے گرج کر کہا، جاتے جاتے میرے چرن چھو کر شمع کی بھکشا مانگنا بھی یاد رکھنا۔ سن رہے ہو کنجرو، جوگی سیتا رام تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ تم… رگھو بھیر سینہ تان کر بولا، تم ہمارا اپمان کر رہے ہو جوگی مہاراج۔ ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ رام کشن نے بھی مجھے سمجھنے میں بھول کی ہے۔ سیتا رام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب تک اسے ڈھیل دیتا رہا تو اس کا کوئی کارن بھی تھا، پرنتو اب سمے آ گیا ہے کہ میں اسے آٹے دال کا بھاؤ بتا سکوں۔ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں… رام اوتار نے بھی برا سا منہ بنا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن سیتا رام آپے سے باہر ہو گیا۔ چپ ہو جا مورکھ، زبان کو تالو سے لگا کر رکھ، نہیں تو ایسا سراپ دوں گا کہ سارا جیون کانٹوں پر لوٹتا رہے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر بھی جوان خون کی سرخی پھیلنے لگی۔ بس جوگی مہاراج بس، رگھو بھیر نے ہاتھ اٹھا کر سرد آواز میں کہا، تم اگر بلوان ہو تو ہم نے بھی کانچ کے کینچے نہیں کھیلے ہیں۔ پنجہ لڑائے گا جوگی سیتا رام سے؟ سیتا رام نے خوفناک انداز اختیار کیا۔ بات بڑھانے کی کوشش تم نے کی ہے۔ رام اوتار بل کھانے لگا۔
اپنی بھول ماننے کے بجائے تم گٹر کی گندگی کی طرح ابلتے ہی جا رہے ہو۔ پھر اس نے سینے پر ہاتھ مار کر بڑے جوشیلے انداز میں کہا، ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں۔ تو بھی چہکنے لگا پورنے، زبان کو لگام دو مہاشے۔ رگھوبیر آنکھیں نکال کر بولا، بہت ہو چکا۔ جواب میں جوگی سیتا رام نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو رام اوتار درمیان میں آ گیا، لیکن اس پر جو گزری اسے دیکھ کر سب ہی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا، پھر اس کے منہ سے خون بھل بھل ابلنے لگا۔ رگھوبیر نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا تو وہ انتقام لینے کی خاطر کچھ پڑھنے لگا۔